الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. یہ تھے طالب علم ظفر علی جو اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کرامات سے کر رہے تھے. ان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آتے ہیں طالب علم فاروق حفیظ. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لمحہ لمحہ ان کا تاج میں ہوا کے جگمگانے والا جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا اور نہ لانے والا کہہ جائے خدا نے آپ نے صدا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تھے اصول جتنے ان کے ہر رسم میں نظم ہو گئے نظم ہو گئے دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ختم ہو گئے ذات حرف آخر بات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے
بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائی ہاری، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ یہ تھے طالب علم فاروق حفیظ جو آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کے اس عظیم گلدستے کے اندر، اس گلدستے کی مہک اور رونق ہمارے اساتذہ کرام ہیں، حضرت مولانا مفتی ولی محمد صلاحی صاحب، محترم جناب محمد حاشد صاحب، محترم جناب مولانا عبدالغفار شروع صاحب، محترم جناب شیخ العزیز مولانا عبدالحمید صاحب، محترم جناب مولانا مسعود عالم صاحب، ہمارے استاد محترم جناب عبدالواحد صاحب، اور پورا ایک اساتذہ کا جو گلدستہ ہے وہ یہاں موجود ہے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے کہ جو بچے یہاں پر ڈائز پر آئیں گے کہ کس طرح وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے تقریری مقابلے کے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو تقریری مقابلہ اور ترانوں کا جو مقابلہ ہے ان کی ججمنٹ کے فرائض محترم جناب مفتی آغا عبدالرحمن صاحب اور محترم جناب فیصل صاحب یہ فرائض انجام دیں گے۔ تو ہر بچے کے پاس 3 منٹ ہے، زیادہ سے زیادہ 4 منٹ، جو بھی 4 منٹ سے آگے بڑھے گا اس کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ تو یہ مقابلہ ہے، یہاں پر کوئی اور سلسلہ نہیں ہے کہ کوئی آ جائے اور یہ سمجھے کہ میں مقابلے سے باہر ہوں، جمعے کا خطبہ بھی نہیں ہے، جمعے کی تقریر بھی نہیں ہے، کوئی اور سلسلہ نہیں ہے۔ آپ کا مقابلہ ہے اور آپ کی صلاحیت کے اوپر یہ منحصر ہے کہ آپ کس طرح 3 منٹ اور 4 منٹ کے اندر اپنی تقریر ختم کرتے ہیں اور اپنا ترانہ ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ہر اس بچے پر ہے۔ آپ مختلف مقابلہ جات کی دیکھتے ہیں کہ بچے کو 1 منٹ دیا جاتا ہے اور 1 منٹ کے اندر وہ اپنے مقصد کو بیان کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ سب پر ہے اپنا خطبہ بھی لمبا نہ کریں، اشعار بھی لمبا نہ کریں، الفاظ کا تکرار بھی نہ کریں۔ ایک بچہ آتا ہے ایک شعر پیش کرتا ہے، وہی شعر دوسرا بچہ پیش نہ کرے، وہ ان کے پھر نمبر وغیرہ کاٹے جائیں گے اگر تکرار ہوگا باتوں میں۔ اور بکول شاعر بکول شاعر یہ بار بار اس چیز کا دہرانا ابھی آپ پر ہے کہ کس طرح آپ اپنی تقریر کو مختصر کر کے اور اچھے انداز میں ان سب کے سامنے اس پنڈال کے اندر اور سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس مقابلے کے پہلے شریک ہیں موتی الرحمان ثالث متوسطہ کراچی سے، وہ آئے اور آپ کے سامنے اس مقابلے کے اندر اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ الحمد لله الذي جعلني مسلما والذي خلق فسوى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العظيم۔ نثار میں تیرے وطن پک جاؤں، نثار چلی ہے یہ رسم کہ کوئی سر اٹھا کے نہ جیے۔ جناب اعلیٰ، میں اس ملک کی تقدیر پہ نازا ہوں کہ آج یہ ملک پاکستان 75واں یوم آزادی منا رہی ہے، قوم خوشیوں میں نہار ہے۔ اسی حوالے سے ملک کے تمام حصوں میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ مگر جناب صدر، ایک سوال گزشتہ کئی عرصے سے میرے دل کے در و دیوار سے ٹکراتا رہا کہ کیا آج کا پاکستان اپنی اصل بنیادوں پر قائم ہے؟ میں نے یہ دھرتی سے سوال کیا، اے اہل وطن، کیا 75 سال پہلے بھی اس ملک کی یہی صورتحال تھی؟ تو میرے اس سوال پر اہل وطن نے آنسو بہانا شروع کیے، کہا کہ آپ نے یہ سوال کر کے مجھے امتحان میں ڈال دیا اور اپنا دکھ سنانے لگی۔ میں نے اپنے اوپر بہت سارے سورماؤں کو جنم دیا اور کئی نوجوانوں نے مجھ پر قدم رکھا۔ محمد بن قاسم تو کبھی قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے لیڈر جنہوں نے لوگوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا۔ جب برے صغیر میں لوگ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ نظریہ دیا، مسلمان
مسلمانوں کو یہ نظریہ دیا ہندو مسلم الگ الگ قومیں ہیں، آپس میں نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد آزادی کی ایک طویل جدوجہد شروع ہوئی۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو ہندوستان کا سینہ چاک کر کے یہ ملک معرض وجود میں آتا ہے۔ پھر عرض وطن خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آگے کیا ہوا؟ پھر کہنے لگی ایک خوفناک دور شروع ہوا۔ آزادی کا اعلان ہوتے ہی ہندو اور سکھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ سینکڑوں آزادی کے مت والوں کی لاشیں خون میں رنگین ہو گئی۔ ہر طرف خون ہی خون نظر آتا۔ لاکھوں ماؤں بہنوں کی عظمتوں کو تاج کیا گیا۔ جی ہاں جناب صدر، میں نے پوچھا کہ جی ہاں جناب صدر، آج میری اس دھرتی پر رہنے والے لوگ بزرگوں کا احسان فراموش کر چکے۔ انہوں نے قائد کا درس، اقبال کی فہم و فراست، سید احمد شہید کی شہادت، ان سب چیزوں کو یکسر بلا دیا، اسلام کے اصولوں کو پامال کر دیا۔ آج اس ملک کی پہچان سیکولرزم بنتی جا رہی ہے۔ ایک فلاحی مملکت IMF اور سعودی معیشت کے آگے پوچھنے دیکھنے پر مجبور ہے۔ جب تک عزیزان من، جب تک اولاد میں کالے کی رائج کرتا جمہوریت باطل با تمہارے ایوانوں میں قابض رہے گی، ضمیروں کی خرید و فروخت جاری رہے گی، انصاف سچا رہے گا، خون بہتا رہے گا۔ میں نے کہا کہ عزیز وطن میری مٹی سدا سلامت رہے۔ کہنے لگی ایک نصیحت نوجوانوں کے لیے، اگر میرے وطن سے نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، انسان میں ہو جاؤ گے۔ دے رہے ہیں تمہیں اخافت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو ڈل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ تو چلنے کا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ تھے کلاس ثالث متوسط کے طالب علم راجہ مطیع الرحمان، جو اپنے من میں سموئے ہوئے وطن سے محبت کے الفاظ بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد رابع ثانویہ کے طالب علم راجہ شیراز احمد سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور جذبہ اخوت پیش کریں۔ راجہ شیراز احمد۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، صدق الله العظيم۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ فضائے قابل احترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم وطن بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجود سامعین، آج میں آپ کے سامنے اس عنوان کو موضوع سخن بنا کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے خاک وطن۔ موجود سامعین، 27 رمضان المبارک کی بابرکت شب ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ مسلمانان عالم شب قدر کی تلاش میں اپنے رب کے آگے سر ہیں، لیکن آج برلے صغیر کے مسلمانوں کی آنکھیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب العزت کے دربار میں پہنچ رہی ہے کہ یہ لوگ انسانیت کی تاریخ رقم کر کے جب اس دھرتی مقدس پر پہنچتے ہیں تو زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اس مٹی کو چھومتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خاک وطن ہے، جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ اور یہی بات ہے کہ یہ خاک جب ہمارے پیروں میں نیچے ہو تو دھول ہوتی ہے، اور اگر وطن کی ہو تو بہت مقدس ہو جاتی ہے۔ اور اسی خاک یعنی وطن کی مٹی کی خاطر ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اس کی وفا اور بقا کی جنگ بھی لڑتے ہیں، کیونکہ یہ جان تو آنی جانی ہے، مگر اسی جان کے ذریعے جب بھی وطن کی محبت کا ثبوت دینا پڑا تو ہم کبھی فضاؤں پر اثر محمود صدیقی کی صورت اڑے تو کبھی چلنٹا کے مقام پر اپنے سینے پر بم باندھ کر اس دھرتی مقدس پر قربان ہوئے، تو کبھی تعلیم کے میدان میں نبی اللہ شفیع اور طاہرہ قاضی کی صورت میں اپنی جانیں قربان کر کے اس عزم کا اظہار کر دیں کہ خون دل دے کر نکھاریں گے روئے برگے گلاب ہم، خون دل دے کر نکھاریں گے روئے برگے گلاب ہم نے گلشن تحت کی قسم
اٹھائی ہے, ہم نے گلشن تحقیقی قدم اٹھائی ہے. موجود سامعین, تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہر میدان میں وطن کی عزت اور بقا کے لیے جنگیں لڑی کہ جب ہم انسانیت کے طاقت کے شہباز بنے اور پھر قواعد کو شکست دی تو دشمن کے عزائم کو جس کو نابود کر دیا. کس زمون میں تھے اپنے دشمن شاید کہ انہیں معلوم نہ تھا, کس زمون میں تھے اپنے دشمن شاید کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے اور جان تو سب کو پیاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہیے, کہ دانے خاک میں غروب, دانے خاک میں مل کر غروب گزار بنتے ہیں. یہ تھے سالس رابعہ ثانویہ کے طالب علم راجہ شیراز احمد جو آپ کے سامنے تقریر کر رہے تھے. اس کے بعد ثانی ثانویہ کے طالب علم راجہ ظہور احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور آپ کے سامنے تقریر کریں. راجہ ظہور احمد. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, اذا جاء نصر اللہ والفتح, صدق اللہ العظیم. وطن کی فکر کرنے کا مصیبت آنے والی ہے, وطن کی فکر کرنا مصیبت آنے والی ہے. تمہاری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. تمہاری طاقت نہ رہے گی داستانوں میں. جناب صدر, موجود سرکار اکرام اور میرے ہمسفر ہم دوستوں, اقبال کے شاہینوں, آزادی کے مطلالوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 اگست 1947 کو اس دھرتی پر ایک عظیم واقعہ رونما ہوا. وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی, ایک وجود تھا, ایک ذات تھی, ایک اصلیت تھی, ایک معجزہ تھا, ایک کرامت تھی. وہ تھا ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان مدینہ طیبہ کا نکلنا. اس کے حوالے سے آج میں بھی اپنے وطن عزیز سے محبت کا ثبوت پیش کرنے آپ احباب کے سامنے شریک ہوا ہوں. میرا موضوع سخن ہے قائد اعظم کا تصور پاکستان. کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اسلام کے مقدس نام پر حاصل ہوا. تحریک پاکستان کے دوران یہ مقبول عام ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پورے پاکستان میں دیوالی سے قائم ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 کو حیدرآباد اثر میں اپنے ایک انٹرویو میں پاکستان کے مطالبے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلامی حکومت کا تصور کا امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے, ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس کی تعمیر کا حکم پورے پاکستان کو چاہیے. میرے پیارے بھائیوں دوستوں, ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت قائم کریں جہاں ہم ایک آزاد انسان بن کر رہ سکیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. اور پھر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ, یہ تھے برادران ظہور احمد. اس کے بعد میں ترانے کے لیے دعوت دوں گا برادران ادریس بھٹو کو, آئیں آپ کے سامنے ترانہ کریں. السلام علیکم وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باس کے, یہ چمن
तुम्हारा है, तुम हो नवाज़ के, ये वतन हमारा है, हमने पास बास के, ये चमन हमारा है, हमने ज़मीन की मट्टी में उन्हें शहीदों का अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का नज़्म ज़ब्त को अपना मीर का वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो के, ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, किस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, देखना गवारा मत दौलती यकीनो, ये वतन अमानत है, तुम अमीनो हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, वतन हमारा है, अपने पास बाइस के, वतन हमारा है, अपने बाइस के। ये थे इब्राहिम नबी सल्लल्लाहु दुआ के सामने एतराज़ पेश कर रहे थे। इसके बाद मुकम्मल मुकाबला हमारे मुकाबले के अंदर शरीक राजन राज से मुख्तलिफ काम मटियान